تفسیر نورانی نقل کرتے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار دربار میں حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، اگر جہنم کو سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین اس کی گرمی سے ہلاک ہو جائے. اگر اہل جہنم کا ایک کپڑا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکا دیا جائے تو تمام اہل زمین موت کے گھاٹ اتر جائیں. آقا کی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر جہنم پر مقرر فرشتوں میں سے ایک فرشتہ دنیا والوں کے سامنے تو اس کی ہیبت سے تمام اہل زمین مر جائیں. آقا اس ذات والا کی قسم جس سے آپ کو رسول برحق بنا کر بھیجا، جہنم کی زنجیروں کا ایک حلقہ کریم میں فرمایا گیا اگر اسے دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں، سرا یعنی ساتویں زمین کے نیچے جا پہنچے. آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جبریل بس کرو. ہائے ہائے جبریل بس کرو، اتنا ہی تذکرہ کافی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا دل پھٹ جائے اور میں وفات پا جاؤں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا جبرائیل امین کو ملاحظہ فرمایا کہ رو رہے ہیں. فرمایا جبرائیل، اے جبریل تم کیوں رو رہے ہو؟ بارگاہ خدا میں آپ کو تو ایک خاص مقام حاصل ہے. عرض کی آقا میں کیوں نہ رہوں کہ ایسا نہ ہو کہ علم الہی میں موجودہ حال کے بجائے میرا کوئی اور حال ہو، کہیں ابلیس کی طرح مجھے بھی امتحان میں نہ ڈال دیا جائے، کہیں ہاروت و ماروت کی طرح مجھے بھی آزمائش میں مبتلا نہ کر دیا جائے. راوی بتاتے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی رونے لگے، حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام بھی رو رہے تھے، دونوں حضرات روتے رہے. آخر کار آواز ہے جبریل اے محمد علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ دونوں کو اپنی نافرمانی سے محفوظ کر لیا ہے. جبریل امین علیہ السلام طرف پرواز کر گئے. آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لائے. بعض انصار صحابہ کے قریب سے گزرے جو ہنس اور کھیل رہے تھے. فرمایا تم ہنس رہے ہو اور تمہارے پیچھے جہنم ہے، اگر تم وہ باتیں جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم تھوڑا ہنستے اور زیادہ روتے، اور تم کھانا پینا چھوڑ دیتے، پہاڑوں کی طرف نکل جاتے اور خوب مشقتیں برداشت کر کے عبادت الہی بجا لاتے. آواز آئی اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے بندوں کو مایوس مت کیجیے، میں نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر اور تنگی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا. بس رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا راہ راست پر گامزن رہو، یعنی سیدھے راستے پر چلو اور میانہ روی اختیار کرو. پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبریل امین علیہ السلام کی کیفیت آپ نے دیکھی اور ایک ہماری کیفیت ہے. سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا بنے گا کیا، ہم گھر والوں کی تربیت کیسے کریں، ان کو کیسے ہم جہنم کی آگ سے خود کو بچائیں ان کو بھی بچائیں. جنرل کوشچن مجھ سے کیا جاتا ہے بچوں کا کیا کریں، بچوں کا کیا کریں، بچوں کا کیا کریں. اے برمنگھم کہ اس ہال میں جمع ہونے والے اسلامی بھائیوں اور مجھے مدنی چینل کے ذریعے سننے والے اسلامی بھائیوں، آؤ میں تمہیں اولاد کی تربیت کے مدنی پھول بیان کرتا ہوں. امید کرتا ہوں اگر اس انداز پر آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کی تو جو آپ کو اپنی اولاد کی نافرمانی کی جو شکایت ہے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. میں ایک بات ضرور عرض کر دوں تاکہ آپ کے دل میں اولاد کی شفقت و محبت پیدا ہو. بہت ماں باپ شکایت کرتے ہیں اولاد کی. اگر آپ کہیں گے تو میں قسم کھا لوں گا، میں نے آپ کے سفر میں ہزاروں اسلامی بھائیوں سے ملاقاتیں کی ہیں. ایک تعداد نوجوانوں کی مجھ سے وہ ملی ہے جس سے مجھے ایک بات کہی ہے، 'دعا کر اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت کرتے'.
میری ماں بیمار ہے دعا کر دیجئے، میرا باپ بیمار ہے دعا کر دیجئے۔ میں سوچتا تھا کہ یار یہ بھی اسی ملک میں رہنے والے نوجوان ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ساری اولاد نافرمان نہیں ہے۔ بعض اوقات ہمارا انداز بڑا ایگریسو ہوتا ہے، اولاد آپ سے محبت کر، اگر جو ابھی میں بیان کرنے جا رہا ہوں، اگر اس انداز سے اولاد کی تربیت کی گئی نا، انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ دنیا میں تمام ماں باپ کی میرے رب نے چاہا، اللہ نے چاہا، کم و بیش اللہ نے چاہا تو دنیا میں ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، جو میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اور یہ بیان میں صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرمان کے مطابق جو امیل سنت نے لکھ کر دیا وہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اس کو پکڑ لیجئے، یاد کر لیجئے، اے میرے حاضرین، دنیا میں کہیں بھی، ہند میں ہیں، پاکستان میں ہیں، انگلستان میں ہیں، یا چائنا میں ہیں، رشیا میں ہیں، امریکہ میں، دنیا میں آپ کہیں بھی ہیں، میں تمام عاشقان رسول کو یہ مدنی پھول دے کے جا رہا ہوں۔ اولاد کی درست تربیت اور اپنی اولاد کو مفتی و فرما بردار بنانے کی، اوبیڈینٹ بنانے کی، سنسیئر بنانے کی، یہ مدنی پھول دے کے جا رہا ہوں آپ کو۔ فرماتے ہیں سب سے مقدم یہ ہے، یعنی سب سے پہلے یہ فرض کہ بچوں کو قرآن مجید پڑھائیں۔ اب آپ دیکھتے رہیے کہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں کہ آپ نے اس کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت کی ہے یا نہیں کی۔ جن کی اولاد نکل گئی آگے، اب جن کے ہاتھ میں ہے وہ ابھی شروع کر دیں، اور جن کی آج اولاد نہیں ہے وہ نیت کر جب اولاد آئے گی تو میں یہ انداز اختیار کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ فرسٹ، بچوں کو قرآن مجید پڑھائیں اور دین کی ضروری باتیں سکھائی جائیں۔ فار ایگزامپل، یعنی روزہ، نماز و طہارت، پاکیزگی، پیورٹی، بے و اجارہ یعنی خرید و فروخت اور اجرت وغیرہ کے لین دین، اور دیگر معاملات کے مسائل جن کی روزمرہ حاجت پڑتی ہے، ڈیلی بیسس پر جس کی ضرورت پڑتی ہے، خریدنے جا رہا ہے، بیچنے جا رہا ہے، اور کہیں جاب کرے گا تو کسی کو جاب پر بزنس کرے گا تو بزنس کا شرعی طریقہ کیا ہے، جاب کا شرعی طریقہ کیا ہے، یہ سب سکھائیے۔ روزہ کیسے رکھنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، طہارت پاکیزگی کیسے، یہ سب اولاد کو سکھائیے۔ اور دیگر معاملات کے مسائل جو ڈیلی بیسس کے اوپر اس کو روٹین وائز آتے ہیں، اس کے مسائل اس کو سکھائیے۔ فرماتے اور ناواقفی سے خلاف شرع عمل کرنے کے جرم میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کی تعلیم ہو، یعنی ان کو شرعی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے جو یہ غیر شرعی کام میں انوالو ہو جاتے ہیں، ان معاملات کی ان کو نالج دیجیے تاکہ وہ شریعت کے خلاف نہ جائیں۔ یہ ہو گئی۔ پھر فرماتے اگر دیکھیں، اتنی خوبصورت بات کی ہے میرے صدر الشریعہ نے، اگر دیکھیں کہ بچے کو علم کی طرف رجحان ہے، اس کا انٹرسٹ ہے علم کی طرف، یعنی میلان ہے، انٹرسٹ ہے اس طرف، اس کے رجحان ہے اس کی، اور سمجھدار ہے، کیا ہے؟ سمجھدار، انٹیلیجنٹ، تو علم دین کی خدمت سے بڑھ کر کیا کام ہے؟ اس کو عالم بنا دیجیے، اس کو عالم بنا دیجیے۔ یہ میرا بیٹا، مجھے اللہ نے جو میرا بیٹا عطا کیا، یہ بہت سمجھدار ہے، اور مطلب پڑھنے کا بھی اس کی سوچ ہے، اس کا ڈاکٹر بناؤں گا، اس کا انجینئر بناؤں گا، میں یہ ایم بی اے کرے گا، ایم بی اے، ہاں یہ پائلٹ بنے گا، پائلٹ، جہاز اڑائے گا، ہاں تم آپ کو نہیں لے کے جائے گا، خود ہی اڑائے گا، یہ یوں کرے گا، یہ بناؤں گا، یہ بناؤں گا، انٹیلیجنٹ ہے، بہت سمجھدار ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح کیسا پڑھتا ہے، کیلکولیشن کیسی ہے اس کی، اسپیکنگ پاور کیسا ہے اس کے پاس، اتنا انٹیلیجنٹ سمجھدار بچہ اٹھا کر دنیا کے حوالے کر دوں گا؟ یہ صحیح نہیں ہے مولانا صاحب، یاد نہیں رہتا اس کو، دم کر دو اس کو، تنگ بہت کرتا ہے، ستاتا بہت ہے۔ ایک کام کرے مولانا صاحب، اس کو میں وف کر دوں، وف، اس کو آپ پالو، اس کو آپ پالو، جو کسی کام کا نہیں ہے، یہ میرے کام کا، اس کو میں ڈاکٹر بناؤں گا، اس کو میں بزنس مین بناؤں گا، اس کو میں پیسے والا بناؤں گا۔ ارے خود تو سوچو یار، جو اولاد تمہاری سمجھ میں نہیں آتی اس کو اللہ کی راہ میں دے دو، اور جو اولاد تمہاری سمجھ میں آتی ہے اس کو ڈاکٹر بناؤں گا، انجینئر بناؤں گا، یعنی
وہ ڈاکٹر وہ انجینئر کہ اس کو دنیا کی صرف تعلیم دینی ہے، دینی کو تعلق ہی نہیں ہے. تو میرے صدر الشریعہ بدر الطریقہ کیا خوب فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے بچے کا رجحان علم کی طرف انٹرسٹ ہے اور سمجھدار ہے تو علم دین کی خدمت سے بڑھ کر کیا ہے یار، کہ اس کو عالم بعمل عالم بنا دیجئے. سارے عاشقان اعلی حضرت یہ نیت کر لیں، عاشقان رسول یہ نیت کر لیں کہ میں اپنے گھر سے کم از کم ایک بچے کو عالم دین بناؤں گا. میرا اعلی حضرت کے دادا عالم، میرا اعلی حضرت کے والد عالم، میرے اعلی حضرت عالم، میرے اعلی حضرت کی اولاد عالم. عالموں کا گھرانہ، مفتیوں کا گھرانہ، مذہبی گھرانہ تھا. یہ ہے کوئی نیت کرتا ہے یا غوث پاک ایسی نیت کہ اپنے بچوں کو عالم بنائیں گے نا؟ جب تک آپ کی سوچ نہیں بنے گی کیسے کریں گے؟ پھر فرماتے ہیں کہ اگر استطاعت نہ ہو تو تصحیح و تعلیم عقائد اور ضروری مسائل کی تعلیم کے بعد جس جائز کام میں لگائیں اختیار ہے. یعنی اگر یہ سب کچھ نہ ہو تو درست علم و عقائد اور علم و عمل کا درس دے، اس کو سکھائے، مسائل ضروری مسائل سکھائے، پھر جو بھی جائز کام ہے اس کو لگا دو، اختیار ہے. لیکن پہلے وہ چیزیں تو کراؤ جو میرے صدر الشریعہ نے فرمایا. اچھا اب لڑکی کو الگ بیان کیا. اے بیٹی والو ذرا تم آ جاؤ. لڑکی عقائد اور ضروری مسائل سکھانے کے بعد کسی عورت سے سلائی اور نقش و نگار وغیرہ ایسے کام سکھائیں جن کی اکثر ضرورت پڑتی ہے، اور کھانا پکانے اور دیگر امور خانہ داری جو گھر کے کام کاج وغیرہ ہوتے ہیں اس کو خانہ داری میں اس کو سلیقے ہونے کی کوشش کریں کہ اس کو اس بات کے ایٹیکیٹس اور اس کے مینرز اور گھر چلانا کیسے، سینا پرونا، سلائی، کھانا پکانا، صفائی ستھرائی جو گھر چلانے کے لیے ضروری ہوتا ہے. جس خوبی سے زندگی بسر کر سکتی ہے بد سلیقہ نہیں کر سکتی. اب اتنی اس کو تعلیم دیں گے، سکھائیں گے، عقائد کی معلومات ساری سکھائیں گے تو ماں باپ کا ادب کرے گی، شوہر کا ادب کرے گی، گھر والوں کا ادب کرے گی، آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گی. ورنہ شادی کے بعد گھر کے جھگڑے نپٹاتے پھرو گے، اور لڑ کر آ جائے گی شوہر سے، اس کی فرمائشیں نہیں ہوں گی تو شوہر سے لڑے گی، اس کی لپسٹک نہیں آئے گی تو شوہر سے لڑے گی، اس کی میچنگ صحیح نہیں ہوگی تو شوہر سے لڑے گی، اس کو ویکینڈ میں گھمانے نہیں لے جائے گا تو شوہر سے لڑے گی. ویریسی لڑکیاں ہوں گی، اور آپ بھی ڈھونڈتے بھی ویریسی ہو، ماڈرن فیشنیبل لڑکی ڈھونڈتے ہو. ارے کوئی خوف خدا والی ڈھونڈو نا، نمازی ڈھونڈو، با پردہ ڈھونڈو، کو مبلغہ ڈھونڈو. انشاءاللہ نیک عورت نیک بچہ جنے گی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بچوں کو نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، گھر والوں کو نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کو نیکی کی دعوت کتاب کے پیج نمبر صفحہ نمبر 576 سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. آگے اولاد کے حوالے سے بہت پیارے پیارے مدنی پھول ہیں، ان کو نیکی کی دعوت دینے کے حوالے سے بہت پیارے پیارے مدنی پھول ہیں. ان کو نیکی کی دعوت نہ دینے کے جو نقصانات ہیں کہ آپ ان کو روکتے نہیں ہو، بچاتے نہیں ہو. بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ بچہ فلم دیکھ رہا ہے، گانے سن رہا ہے، ٹویسٹ کر رہا ہے، ڈانس کر رہا ہے، اس کو ایسی ایسی چیزیں دکھاتے ہیں. آپ کا جذبہ مانگتا ہوں کہ آپ کا بچہ نیک بن جائے. اوکے اب جب اولاد ستانا شروع کیا تو اس کو نیک بننے کی تمنا جاگی، لیکن جب بچہ ہی تھا تب بچاتے نا اس کو بری صحبتوں میں کیوں لے کر گئے، اس کو ایسی جگہوں پر کیوں لے کر گئے. آخر 2 4 سال 5 سال ہاتھ پکڑ کر ٹی وی کے سامنے ڈرامے، فلمیں، گانے، باجے، موسیقی کس نے سنا ہے، کس نے دکھایا؟ آپ بتاؤ یار. اب جب یہ بچہ ڈرامے فلمیں دیکھ کر معاذ اللہ کفریہ سیکھ گیا، بدتمیزی سیکھ گیا، کرپشن سیکھ گیا، کرائم سیکھ گیا، ڈکیتی، چوری، شراب، جوا، منشیات، یہ سب سیکھ گیا، پھر یہ گھر سے باہر کس کے ساتھ بیٹھتا ہے؟ نمازی کے ساتھ ہے، عاشق رسول کے ساتھ ہے، آقا کا میلاد منانے والوں کے ساتھ ہے، 11ویں منانے والوں کے ساتھ ہے، 12ویں منانے والوں کے ساتھ ہے، خواجہ کی چھٹی منانے والوں کے ساتھ ہے، پوری ایک مٹھی داڑھی والوں کے ساتھ ہے، سر پر امامہ شریف تجانے والوں کے ساتھ ہے، مسجد کا راستہ دیکھنے والوں کے ساتھ ہے، مدنی قافلے کے مسافرین کے ساتھ ہے؟ نہیں. آپ کا بچہ ان کے ساتھ کہاں ہے؟ ان کے ساتھ تو ایک دن کے لیے گیا تو آپ نے کہا مولوی بن جائے گا، مولانا بن جائے گا، تیرا فیوچر بلاسٹ ہو جائے گا. کیا بنایا فیوچر آپ نے اپنے بچے کا؟ آپ کو آنکھیں دکھاتا ہے. آج اپنے بچے کا فیوچر کو آپ بول رہے ہو. آپ کے بچے کا فیوچر تو عاشقان رسول کی صحبت میں تھا، مسجد میں تھا، مدرسہ جامعہ میں تھا.
آپ کے بچے کا فیوچر مدنی چینل کے سامنے ہے، گناہ بھرے چینل کے سامنے نہیں ہے. یہ آپ کے بچے کا فیوچر تھا. آپ نے خود اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کا فیوچر بلاسٹ کر دیا. اور یہ مسٹیک نہیں ہے، یہ بلنڈر ہے. دیٹ از کالڈ بلنڈر. یہ بلنڈر ہے ہمارا. اور ہماری کرنٹ جنریشن ضائع ہو رہی، اور کمنگ جنریشن کا کیا؟ بیچارے کو آتا ہی کچھ نہیں. ہمارے بڑوں کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، ہمارے نوجوانوں کو قرآن کھولنا نہیں آتا، اور اب آنے والوں کو پتہ نہیں، یہ بھی پتا ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ یہ کتاب قرآن مجید ہے. درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانے نے دکھایا ہوتا. نیکی کی دعوت عام کیجئے. برمنگھم میں جمع ہونے والے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، UK اور یورپ کے اندر موجود اسلامی بھائیوں، الحمدللہ آپ نے مدنی چینل پر اجتماع دیکھے، ہزاروں کی تعداد. آج آپ کے سامنے یہ تعداد ہے. یہ ہال جو اپنی تاریخ کا ایک ہال کہلاتا ہے، اس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے UK کے اندر، برمنگھم کے اندر. یہ ہال بھرا نہیں ہے، لوگ کھڑے ہیں کونوں کے اندر. آخر یہ جذبہ ہے. میں آپ کے سامنے کنکلوژن دے رہا ہوں کہ اس طبقے میں، اس عاشقان رسول میں علم دین سیکھنے کی طلب ہے. یہ دیا جل رہا ہے. میں مانتا ہوں کہ تیل ڈالنے کی ضرورت ہے. نیکی کی دعوت کا تیل ڈالو، روشنی بڑھ جائے گی. آپ نیکی کی دعوت عام کیجئے. یہ کہنا چھوڑ دیجئے کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ ٹائم نہیں ہے تو یہ رات کے 10:30 بجے، پورے 11 بجے یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں یورپ دیکھ کر آیا ہوں. یقین مانیے یورپ اتنی مسجدیں بنانے کی ضرورت ہے جس کی حد نہیں. یورپ میں اتنا کراؤڈ ہے، اتنے عاشقان رسول ہیں، گرتے پڑتے دکھی پریشان ہیں. ہمیں مدنی قافلے وہاں بھیجنے ہیں. آپ کے مدنی قافلے چاہیے. نیکی کی دعوت دیں. میں آج ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی نیکی کی دعوت کا موضوع لے کر آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ہمارے اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت کے لیے تیار کروں. اب وقت نکالیے. میری زندگی کا سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز. آپ دیکھیے 1981 میں امیر اہل سنت نے دعوت اسلامی کے کام کا آغاز کیا. آج 2013 ہے. دنیا میں کہاں دعوت اسلامی نہیں ہے؟ بڑے بڑے اجتماع دعوت اسلامی کر رہی ہے. مدنی مراکز، جامعہ، اسکولنگ سسٹم اور یونیورسٹی کھولنے جا رہے ہیں ہم. مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ کے مدنی منع، مدنی منیاں، اسلامی بہنیں، طالبہ طالبات، درس نظامی وغیرہ سب ملا کر مور اور لیس 100,000 اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں دعوت اسلامی کے پاس. 1 لاکھ کے زیادہ مدنی منع، مدنی منیا. جامعۃ المدینہ میں 12-15 ہزار، مدرسۃ المدینہ میں مور اور لیس 90,000 کے آس پاس پڑھ رہے ہیں. یہ آئے نا، اسکولیں کھلی ہیں. اسلامک اسکولنگ سسٹم دعوت اسلامی لے کر آئی. یعنی ایجوکیشن کے ذریعے جو خرابی پیدا ہو رہی ہے اس کو بھی دور کریں گے، جو میڈیا کے ذریعے خرابی ہو رہی ہے اس کو بھی دور کریں گے. آپ مدنی چینل چلائیے، مدنی چینل دیکھیے، مدنی چینل کو عام کیجیے، اور مدنی قافلوں میں سفر کیجیے. میٹھے اسلامی بھائیو، پلیز 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 میری مدنی التجا، ہمت کیجیے. ہر ماہ 3 مدنی قافلے میں سفر کریں. ہر ماہ 3 دن، ایوری 30 days 3 days مدنی قافلہ. اینی ہاؤ آپ سفر کیجئے. یہ نہ دیکھیں چھٹی ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھیں کہ اس وقت آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو آپ کے وقت کی ضرورت ہے. ہمیں دیکھ کر قرآن پڑھنے نہیں آتا. یہ حالت ہے ہماری. مدرسۃ المدینہ بالغان کھلیں گے، یہ بالغ اسلامی بھائی قرآن پڑھیں گے. مسجد درس ہوگا تو ان کو علم دین سیکھنے کو ملے گا. ہفتہ وار اجتماع کی پابندی ہوگی تو انشاءاللہ ویکلی ٹیوننگ ہوتی رہے گی. مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، فل اوور ہولنگ ہو جائے گی، پورا میڈیکل چیک اپ ہو جائے گا، آپ کی جسمانی اور روحانی بیماریاں دور ہوں گی. اتنی برکتیں نصیب ہوں گی. آپ مدنی انعامات پر عمل کی نیت کیجئے. یہاں مکتبۃ المدینہ کا بستہ موجود ہے. نیکی کی دعوت کتاب جس سے میں نے بیان کیا ہے یہ بھی لیں گے انشاءاللہ تعالی. اور بھی مکتبۃ المدینہ سے پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب لیں، غیبت کی تباہ کاریہ کتاب لیں، مکتبے سے جا کے بالکل خریداری کریں، ہدیت حاصل کریں، خود بھی پڑھیں، اس کو لنگر کریں. تعویذات عطاریہ کا بستہ موجود ہوگا امید ہے. آپ کے جو بھی غم و دکھ و پریشانیاں ہیں بغیر پیسے کے، یعنی کوئی فیس نہیں لیجیے. دعوت اسلامی کے ماحول میں آپ کو تعویذات اور اوراد و وظائف تبارک. تو یہ الحمدللہ ہے. آپ
ہے کہ آپ مختلف انداز سے، یہ مبلغین ذمہ دار جن کی ذمہ داری ہے وہ اسلامی بھائیوں کو لے جائے کہ کون کیسے مدنی ماحول میں آیا. کسی کو بیان چوٹ کر جاتا ہے، کسی کو بدی قافلے میں چوٹ لگتی ہے، اور اپنے پچھلی زندگی چھوڑ کر وہ مدنی ماحول میں آتا ہے، تو اپنی بہار لکھ کر دے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. ابھی کل رات کی بات ہے، ایک نے بڑی خوبصورت بہار لکھ کر دی مدنی چینل کی بات. کہا میرے گلے میں درد تھا اور نوبت آپریشن تک کی آ گئی. اب آپریشن سے ڈر مجھے لگ رہا تھا، کیا کروں؟ اسی دوران میں نے مدنی چینل دیکھا، امیر سنت کا مدنی مذاکرہ آ رہا تھا. مدنی مذاکرے میں امیر سنت گلے کی درد کا علاج بیان کر رہے تھے. میں نے بھی اس علاج پر عمل کیا، الحمدللہ میرا گلا صحیح ہو گیا. مدنی مذاکرہ میں کچھ مدنی پھول مزید عرض کرنا چاہ رہا ہوں. میرا ذہن جو ہے نا وہ نیکی کی دعوت کے حوالے سے، یعنی کہ اس پورے سفر میں ایک کنکلوژن جو میں نے پہلے عرض کی کہ پتہ ہے کہ یار شرابیں بہت پی جا رہی ہیں، بدکاری بہت ہے، منشیات ڈرگس بہت ہے، کہیں گئے تو مطلب کہ ناجائز خنزیر کا گوشت بیچا جا رہا ہے، تو شرابیں بیچی جا رہی ہے، اور بہت سارے کاموں میں مسلمان بڑی بے باکی کے ساتھ انوالو ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے تو سب ہیں کہ یہ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، آپ کو بھی شکایت ہے، مگر ان چیزوں کو درست کرنے کے لیے ہم پریکٹیکل کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے، اس کے فضل سے ہمارا بیان ہوا ایتھنس میں. بیان کے بعد خوف خدا پر اور دوزخ، جنت اور یہ سارا بیان ہوا. میں آپ کو بتا رہا، صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. ملاقات میں ایک نوجوان آیا، بھرائی ہوئی آواز تھی، اور اس کی ملاقات میں جو کچھ اس سے اس کا لبے لباب یہ ہے کہ میں سور کا گوشت بیچتا تھا، آج سے میں توبہ کرتا ہوں، میں آج کے بعد سور کا گوشت نہیں بیچوں گا. مجھے اتنی خوشی ہوئی اس کی اس بات سے، اتنی خوشی ہوئی کہ میں آپ کو بتا، ایک ابھی تک میں اس کے جملے کی فرحت محسوس کر رہا ہوں. میرے کتنے شراب چھوڑنے کی نیتیں کرتے ہیں، کتنے منشیات چھوڑنے کی نیتیں کر رہے ہیں، کتنے داڑیاں رکھنے کی نیت کر رہے ہیں، کتنے امامہ باندھنے کی نیت کر رہے ہیں، کیسی نیتیں کر رہے ہیں. آپ کو ایک استائبہ مجھے ملے کہ صرف آپ کے کہنے پر میرا ذہن بنا، اور میں نے کئی عرصے کے بعد میں نے والد صاحب کو فون کر کے میں نے بات کی ہے. یعنی سمجھا تو اس نے اپنے باپ کو فون کیا، کرو یار کچھ تو سمجھاؤ، کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. سب ہیں کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے، غلط میں سے غلط درست کرنے کے لیے کون کر رہا ہے؟ شیخ اپنی اپنی دیکھ، ارے چھوڑو یار، کرنے تو ہم کو کیا. مطلب برائی کو ختم کرنے کے لیے بے چینی، اور برائی ختم کرنے کے لیے کوشش، اور برائی کو دیکھ کر طبیعت میں تبدیلی کیسے آئے، بے چینی کہاں سے لائے. حضرت جبریل امین علیہ السلام کو حکم فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فلاں شہر کو اس کے رہنے والوں سمیت زیر و زبر کر دو، تباہ و برباد کر دو. حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، اے رب، ان لوگوں میں تیرا ایک فلاں نیک بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے کی مقدار بھی تیری نافرمانی نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی شہر ان پر الٹ دو، کیونکہ اس کا چہرہ میری نافرمانی دیکھ کر بھی متغیر یعنی تبدیل یعنی چینج نہیں ہوا. میری نافرمانی دیکھ کر بھی وہ چینج نہیں ہوا. تو اب غور کے تحت واضح ہوتا ہے کہ جہاں اعمال صالح نیکیوں سے تعلق اور برائیوں سے پرہیز ضروری ہے، وہی دین و ملت کے خلاف سازشوں اور مسلمانوں پر ظلم و ستم، معاشرتی بگاڑ کی سوشل ایونٹس بھی ایمان کا تقاضا ہے. جو لوگ اللہ کی رضا جوئی کی خاطر معاشرتی برائیوں کے ازالے یعنی خاتمے کے لیے کوشاں نہیں رہتے، عدم طاقت یعنی قوت نہ ہونے کی صورت میں اس پر پریشان بھی نہیں ہوتے، ان کا تقوی کس کام کا؟ لہذا اپنی اصلاح اور عبادت خداوندی میں مشغولیت کے ساتھ ساتھ، عبادت وغیرہ میں رہنے کے ساتھ ساتھ ملک و ملت اور مسلمانان عالم کی ذبح حالی، جو برا حال کے خاتمے اور معاشرے کو غیر شرعی حرکات اور سکنات
سے پاک کرنے کے لیے کوشاں رہنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کا کام ہے کہ ہم یہ معاشرتی برائی کو ختم کریں۔ اگر شرابیں پی جا رہی ہے تو ہم نے شرابیں کو کیسے جا کر نیکی کی دعوت دی، ڈرگس کے عادیوں کو نیکی کی دعوت دی، بیٹھ کر پیار سے سمجھایا، انہیں نیکی کی دعوت دی۔ میرے مبلغین جو دعوت اسلام سے وابستہ ہے وہ ٹائم نہیں دیتے، وہ غور کریں یار، ہم ٹائم دیں گے انشاءاللہ بہت جلدی تبدیلی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام اور وحی بھیجی کہ آپ کی قوم کے 1,00,000 آدمی عذاب سے ہلاک کیے جائیں گے، جن میں 40,000 نیک ہیں، 40,000 نیک ہیں اور 60,000 برے۔ آپ نے عرض کی یا رب بدکاروں کی ہلاکت کی وجہ تو ظاہر ہے، لیکن نیک لوگوں کو کیوں ہلاک کیا جا رہا ہے؟ ارشاد فرمایا یہ نیک لوگ بھی ان بد کرداروں کے ساتھ کھاتے اور پیتے ہیں، میری نافرمانی اور گناہ دیکھ کر بھی ان کے چہروں پر ناگواری کا آثار نہیں آتا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، تم میں سے کوئی جب کسی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ برائی کو اپنے ہاتھ سے بدل دے، اور جو اپنے ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہ رکھے اسے چاہیے کہ اپنی زبان سے بدل دے، اور جو زبان سے بدلنے کی بھی استطاعت طاقت نہ رکھے اسے چاہیے کہ اپنے دل میں برا جانے، اور یہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے۔ اب کیا ہم برا جاننے والے بھی ہیں؟ اس پر غور کر لیجیے۔ ارے یہ غور کیجئے کہ ضلع اکاڑا، یہ پاکستان کا ایک شہر ضلع ہے اکاڑا، کہ میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، عبرت اور سبق والا واقعہ، بڑی توجہ سے سنیے۔ یہ جو ڈرگس، شراب اور نشے میں جو عادی لوگ ہیں نا، ذرا ان کے لیے توجہ کی ضرورت ہے، اور میرے اسلامی بھائی جو ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کی سوچ میں رکھتے ہیں وہ سب غور سے سنیں کہ ایک اسلامی بھائی کے بیان کا لب لباب ہے۔ دیپال پور میں ہمارے خاندان کا شمار وہاں کے امیر ترین گھرانوں میں ہوتا تھا، مگر افسوس کہ میرے ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی میرے بڑے بھائی برے دوستوں کی صحبت کی وجہ سے شراب کے عادی بن چکے۔ شراب نوشی کی وجہ سے بھائی نے ہماری تعلیم اور تربیت پر کوئی توجہ نہ دی، نشے کے علاوہ انہیں کسی چیز سے کوئی سروکاری نہ تھا۔ آہستہ آہستہ نشے کی لت نے انہیں گھر کا سامان فروخت کرنے پر مجبور کر دیا، حتیٰ کہ انہوں نے کپڑے کی دکان، فیکٹری اور ایک پوری مارکیٹ جس میں کئی دکانیں تھی نشے کی آگ میں جھونک دی۔ گھر میں لگی آگ سے بھلا گھر والے کیسے بچ سکتے ہیں؟ آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، یعنی ان سے چھوٹا اور مجھ سے بڑا بھائی بھی ڈرگس یعنی منشیات کا عادی ہو گیا۔ اس آگ نے اور زور پکڑا تو میں بھی اس کی لپیٹ میں آ ہی گیا اور مجھے بھی نشے کی عادت پڑ گئی۔ لہذا اب والدہ محترمہ جو کہ پہلے ہی بڑے بھائی کے نشئی ہونے کی وجہ سے صدمے سے نڈھال تھی، ہم غم میں مزید اضافہ کا باعث بن گئے۔ آخر کار ہمارے نصیب کو یوں جاگے کہ ہمارا منجلا یعنی درمیانہ مڈل برادر، درمیانہ بھائی جو کہ نشے کی آفت سے محفوظ تھا، وہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے میکے مشکبار مدنی ماحول میں آنے جانے لگا۔ مدنی ماحول سے وابستگی کی برکت سے کبھی کبھار ہمیں بھی انفرادی کوشش کے ذریعے اجتماع میں لے جانے میں کامیاب ہو جاتا، لیکن وہاں ہمارا دل نہیں لگتا تھا۔ مگر میرے بھائی نے انفرادی کوشش جاری رکھی اور ہمیں محبت کے ساتھ اجتماع میں لے جاتا رہا۔ الحمدللہ عز و جل اپنے بھائی کی انفرادی کوششوں کی برکت سے آج ہم سب بھائی جو کہ کچھ عرصے قبل نشے کے عادی تھے، توبہ کر کے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو چکے۔ مجھے جب کبھی اپنا سابقہ دور یاد آتا ہے تو دل کا کہ اگر دعوت اسلامی کا مدنی ماحول نہ ملتا تو ہمارا کیا بنتا؟ شاید یہی ہوتا کہ ہم آج در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے اور ہمارے اپنے بھی ہمیں دھتکار رہے ہوتے، مگر الحمدللہ عز و جل مدنی ماحول کے طفیل ہمارا ہزار رسیدہ گلزار میں پھر سے خوشیوں کی مدنی بہار آ گئی۔ اللہ عز و جل کے کروڑوں احسان کہ میں تا دم تحریر 63 دن کے مدنی تربیتی کورس کر رہا ہوں، اور سب سے بڑے بھائی جان کم و بیش 17 ماہ سے عاشقان رسول کے ہمراہ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے کے مسافر بنے ہوئے۔
دعوت اسلامی پر قیوم، دعوت اسلامی کی قیوم، دونوں جہاں میں مچ جائے دم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ نیکی کی دعوت اجتماع میں ہم لاتے نہیں ہیں، ہم اجتماع میں آتے نہیں ہیں، مدرسے میں ہم آتے نہیں ہیں، مدرسے میں ہم لاتے نہیں ہیں۔ آپ کی انفرادی کوشش، کسی پر شفقت، کسی کی محبت، گاڑی بھر کے لانا، اپنے ساتھ کار میں بٹھا کر لانا، کچھ نہ کچھ قافلے لا کر اجتماع بھرے، وہ مبلغین کے بیانات سنائیں، عاشقان رسول سے ملیں، اجتماع کے بعد انفرادی کوشش کریں، ہر ایک آگے بڑھ کر نئے نئے اسلامی بھائیوں سے ملے، سلام کرے، پرتپاک طریقے سے ملے، اس کو اپنائیت ملے گی کہ یار یہ کیسے اسلامی بھائی ہیں۔ ان کے جنازوں میں شرکت کریں مسلمانوں کے، ان کی عیادت کریں، مسجدوں میں درس و بیان کی ترکیب بنائیں، انشاءاللہ تبدیلی آئے گی۔ ہم مل کر کوشش کریں۔ دیکھیں پورا آپ غور کیجئے، جس کا بڑا بھائی نشے کا عادی، چھوٹا بھائی نشے کا عادی، پھر وہ بھی نشے کا عادی، وہ گھر کا حال کیا ہوگا؟ مگر قربان جاؤ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر پورے گھر کو گلشن نے گلشن بنا دیا، مدنی گلشن میں۔ آپ بھی کوشش کرو، آ جاؤ آ جاؤ، سارے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جاؤ، انشاءاللہ یہ ہمارے معاشرے سے برائی ختم کر کے دم لے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ مجھے پتا چلا ہے کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے شہر بریلی شریف میں دعوت اسلامی جامعۃ المدینہ قائم کر رہی ہے۔ غالباً ہمیں 50,000 پاؤنڈ کی ضرورت ہے۔ اگر 50,000 پاؤنڈ ہم نے ہند والوں کو دے دیے بریلی شریف میں تو انشاءاللہ دعوت اسلامی کا جامعہ بن جائے گا، جامعۃ المدینہ۔ تو میں اس کے لیے آپ کو ترغیب دلا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب کرے۔ ہمارے اسلامی بھائی یہاں انہوں نے کچھ ترکیب بنائی ہوگی، ہمارے ذمہ داران سے رابطہ کر لیں کہ اگر ہند والوں کو، ہند کو اتنا امیر ملک نہیں ہے، اور ویسے میرے آقا اعلیٰ حضرت کے بریلی شریف میں جامعہ بن رہا ہے، تو ہے کوئی کوشش کیجئے، میں ابھی آپ کے ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، کہ ہمارے ذمہ داران سے رابطہ کر کے 50,000 پاؤنڈ کی ضرورت ہے۔ اگر 50,000 پاؤنڈ ہم ان کو دے دیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ امید ہے کہ جامعۃ المدینہ کی ترکیب بن جائے گی۔ اگر کوئی ایک ہی مخیر اسلام میں بھی اگر کہہ دے گا یار اعلیٰ حضرت کا عاشق کو کہہ دے گا یار میں چھوڑو 50,000 پاؤنڈ میرے سے لے لو اور میرے آقا اعلیٰ حضرت کے شہر میں جامعہ بناؤ، یار جامعہ بھی بناؤ، زمین بھی لے لو، تعمیر بھی میں کرا دوں گا، سارا جامعہ میں اسپانسر کرتا ہوں، تو بھی مدینہ مدینہ ہماری پورا ملک اسپانسر کر دو یار، ہم کو تو 12,000 مسجدیں اور بنانی ہیں، کئی جامعہ بنانے، کئی مدرسے بنانے، آپ کے شہر آپ کے ملک میں ہم کو دارالمدینہ اسکول کھولنے، بہت کچھ کرنا ہے۔ آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کا وقت بھی چاہیے، آپ کا وجود بھی چاہیے، اور آپ کا پیسہ بھی چاہیے۔ چندے سے دعوت اسلامی چلتی ہے، مگر دعوت اسلامی کو جب بھی چندہ دینا، جب بھی ڈونیشن دیں، ایک نیت ضرور کریں، ایک پکا ارادہ رکھیں، آپ یہ ذہن نشین رکھیں کہ دعوت اسلامی آپ کے ڈونیشن کو، چندے کو کسی بھی نیک و جائز کام میں خرچ کرنے کا اختیار رکھتی ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ اللہ بروز جمعرات